295C کا مقدمہ بھی ہو گیا, 103 دن کی جیلیں بھی ہو گئی, 3 جیلیں ہو گئی. کیا قدرت کی طرف سے آپ کو بار بار وار نہیں کیا جا رہا کہ بہتر ہو جائیں؟ اس طرح کی اگر آپ بات کریں گے پھر بات کہاں تک چلی جائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو 10 سال کی قید کاٹی ہے وہ ان کو کیا وارن کیا گیا؟ نہ کردہ جرم کے اوپر جی سر 10 سال قید. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی کے پاس کوئی وحی آتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اس شخص کو غلطیوں کی وجہ سے اندر جانا پڑا ہے. میرے پاس تو نہیں آتی ہے. اگر آپ میں سے یا آپ کے جن بزرگوں کا آپ بات کر رہے ہیں ان میں سے کسی کے پاس کوئی اس طرح کا تھرمامیٹر ہے جس میں وہ چیک کر کے بتائے کہ اس وجہ سے کوئی بندہ جیل میں جاتا ہے. یہاں مرزے کی بات کا حاصل یہ ہے کہ جیل میں جانا ضروری نہیں کہ کسی غلطی کی وجہ سے ہو, اور یہ فیصلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ وہی نہیں آتی. اس لیے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بندہ اپنی غلطی کی وجہ سے جیل میں گیا ہے. لیکن اسی گفتگو کے 5-6 منٹ کے بعد تذکرہ ہوا TLP کا, تحریک لبیک کے لوگوں کا جو جیل میں گئے ہیں. تو مرزے نے گفتگو وہاں کیا کی؟ اس مرزے کی گفتگو کا وہاں مقصد اور خلاصہ یہ تھا کہ جی میں نے وہاں دعائیں کی ہیں جیل میں بیٹھ کر, اب دیکھو یہ جیل میں چلے گئے سارے. یعنی مرزے کی بات کا حاصل یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کی وجہ سے جیل میں گئے ہیں. سنا ہے کہ آپ کے وکیل جو طاہر ایوبی صاحب ہیں ان کو بھی دھمکیاں ملی اور انہیں بھی گھر بدلنا پڑا. ہاں یہ سارے وکلاء کے ساتھ ہوتا ہے, صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے. جو بھی توہین مذہب کے کیس لیتے ہیں نا, یہ نارمل چیز ہے کہ ان کو یہ دھمکیاں دی جاتی ہیں. اچھا سر, لیکن پھر یہ ہے کہ ان کا مرشد سٹرانگ تھا نا. 1 مہینے بعد دھمکیاں دینے والے اندر ہو گئے. انہوں نے جو مرشد پکڑا ہوا تھا نا وہ سٹرانگ نکلا, وہ اندر جیل کی تنہائیوں میں دعائیں کر رہا تھا. غالباً آپ اپنی بات کر رہے ہیں, ان کے مرشد کی بات. تو آج سے تو آپ بھی مرشد ہو, ہے نا, مرشد پاک. نہیں ہم وہ پیری پریدی والے مرشد نہیں, لیکن استاد والے درجوں میں تو مرشد ہے نا. ہاں کوئی شک نہیں, امام بھی. اب سوال تو مرزا سے بنتا ہے کہ کیا مرزا کے پاس وہی آ گئی تھی کہ وہ اپنی غلطی کی وجہ سے گئے ہیں؟ اس وقت مرزا یہ کہہ رہا تھا جب اپنی بات آئی کہ کیا تمہارے پاس وہی آ گئی ہے؟ وہی تو کسی کے پاس نہیں آتی. تو سوال یہ ہے کہ کیا مرزا کے پاس اس بات کی وہی آ گئی تھی؟ تو پھر مرزے نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ وہ اپنی غلطی کی وجہ سے گئے ہیں, میری مخالفت کی وجہ سے گئے ہیں؟ مرزے کی ان دونوں باتوں میں واضح تضاد ہے, کھلا تضاد ہے. ٹھیک 5 منٹ کے بعد مرزا نے تضاد بیانی شروع کر دی. اور ہاں, ارشاد بٹی سے ہم نے پہلے بھی کچھ گزارشات پیش کی تھیں. ارشاد بٹی نے ایک ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ جی مولویوں نے فیکٹریاں کھولی ہوئی ہیں, تو کافر تو کافر. تو اس پر ہم نے ایک کلپ بنایا تھا جس میں مرزا کی ویڈیو سے ثبوت پیش کیے تھے کہ مرزا نے کہاں کہاں کن کن لوگوں کو کافر کہا ہے, تکفیر کی ہے. کیا ارشاد بھٹی نے اپنی اس حالیہ پوڈ کاسٹ میں مرزا کو اس کے لگائے ہوئے فتوے سنائے؟ اور وہ فتوے اس کو سنا کر یہ سوال اس حوالے سے ارشاد بھٹی نے مرزا کے سامنے اٹھایا. اور ارشاد بھٹی نے ایک اور بات کی تھی کہ وہ تو ہر بات حوالے کے ساتھ کرتا ہے, بخاری مسلم کے حوالے دیتا ہے. تو ہم نے ارشاد بھٹی کی ہی جو پوڈ کاسٹیں پہلے ہو چکی ہیں مرزا کے ساتھ, انہی میں سے کئی ساری باتیں لیں, اور ہم نے گزارش کی تھی کہ ان کے ریفرنس اور ان کے حوالے صحیح سند کے ساتھ ہمیں یہ باتیں کہیں سے معلوم کر کے دے دیں, مرزا سے معلوم کر کے دے دیں, تحقیق کریں اس پر. تو سوال یہ ہے کہ ہم نے ارشاد بھٹی صاحب کی ہی ویڈیو سے جو انہوں نے پوڈ کاسٹ کی ہوئی تھی کئی دفعہ پہلے مرزا سے, انہی میں سے جو چند باتیں لی تھیں اور ہم نے مطالبہ رکھا تھا, کیا ارشاد بھٹی صاحب نے وہ باتیں اب حالیہ پوڈ کاسٹ میں مرزا کے سامنے رکھ کر مرزا سے ریفرنس مانگے؟ ویسے تو بارہا ارشاد بھٹی نے یہ رٹا لگایا ہوا ہے کہ مرزا حوالے کے ساتھ بات کرتا ہے, وہ ہر بات کا ریفرنس دیتا ہے, بخاری مسلم کے حوالے دیتا ہے. تو ہم نے وہ باتیں پیش کی تھیں. ارشاد بھٹی کو چاہیے تھا نا کہ وہ ساری باتیں مرزا کے سامنے رکھتا کہ آپ نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں, ان کا مجھے ریفرنس چاہیے. کیا ارشاد بھٹی نے یہ سوالات مرزا کے سامنے رکھے؟ یا کیا ہم آئندہ ارشاد بھٹی صاحب سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس پر کوشش کریں گے اور ان کی اپنی ہی ویڈیوز میں سے ہم نے جو چیزیں لی تھیں ان کے متعلق مرزا سے رابطہ کر کے ان کے حوالے مانگنے کی کوشش کریں گے؟ کیا ارشاد بھٹی صاحب سے ہم یہ امید لگا سکتے ہیں؟